ٹیک اسٹوڈیو کے اندر طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی سے آپ کے ساتھ بلا تکلف گفتگو پیش کریں گے جن کے بارے میں آپ جاننا بھی چاہیں گے، چونکہ یہ کائنات بڑی پراسرار کائنات ہے اور اس میں کوئی صاف سیدھا سا فارمولہ نہیں کہ جس کے تحت زندگی بسر ہو سکے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ بالکل بڑے سیدھے سیدھے فارمولے ہیں، ان کے تحت زندگی بسر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کی ہو سکتی ہو، مگر بہت سوں کی نہیں ہوتی، چونکہ زندگی بذات خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی ایک نظم یاد آ رہی ہے جو پامسٹری سے جڑی ہوئی ہے، اور نظم کچھ یوں ہے، چونکہ ہم سب ہاتھ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی جوتشی کو اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت کا کیا حال ہوگا، اور اسی تناظر میں وہ ایک نظم میں نے بہت سال پہلے لکھی تھی۔ نظم کچھ یوں ہے: ہاتھ دکھانے والے، تم اپنی ساری زندگی کو ہاتھ کی لکیروں میں الجھا دیکھنا چاہتے ہو، اصل زندگی ہاتھ سے باہر ہے، اگرچہ لکیروں کا یہ آڑا ترچھا جال زندگی کی طرح ہے، تم اس جال میں نہ آنا، لکیریں سچ بھی بتائیں تو بھی اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس نظم کے پیش کرتے ہوئے مجھے آج اپنے اسٹوڈیو میں وہ مہمان ہستی بہت ہی عزیز ہے جن کا تعارف میں آپ سے کرا رہا ہوں۔ ویسے تو وہ انتہائی جانی پہچانی ہستی ہیں، مگر اس نظم کے تناظر میں اور اس زندگی کی پیچیدگیوں کے تناظر میں ہم بات چیت کریں گے انتہائی معروف اسٹرالوجر اور سائیکک جناب کیسر اقبال صاحب سے۔ کیسر اقبال جی بھائی، اسٹوڈیو تشریف آوری کا شکریہ، تھینک اور یو۔ ویسے بھی اب ہم نے تہیہ کیا ہے کہ آپ کو اسٹوڈیو بلاتے رہیں گے، چونکہ زندگی کا وہ رخ آپ اپنے ناظرین کو یا اس دھرتی کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو بڑا اہم رخ ہے۔ تھینک یو جی، بہت آپ نے شکریہ، میری نظم سنی، اچھا لگا مجھے، بڑی شکریہ۔ انرجی ہے آپ اس کی ادھر۔ نظم سے ہی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کیا یہ جو ہاتھ دکھانا ہے یا ڈیٹ آف برتھ بتانا ہے یا آپ جیسے مہان ہستی سے دل کی بات نہ کر کے بھی حال جان دینا ہے، تو یہ پورا عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک بیسک بات کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی فلانا شخص بڑی محنت کرتا ہے اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ خوبصورت اور بڑا سمارٹ ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو میں علم جانتا ہوں یا میری ودیا ہے مور دین 50 ایئر، جو میں نے اس میں پایا ہے یا جو میں اس میں دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ عقل، نہ شکل، نہ کپڑے، نہ کوئی ایجوکیشن بالکل کاؤنٹ نہیں کرتی، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی اس نے پی ایچ ڈی کر لی تو کیا بات ہے، یہاں پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں بیچارے نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور یہاں میٹرک پاس جو ہے وہ لاکھوں ڈالروں کے اوپر سائن کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ جو بڑے حسین ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں پر۔ یہ صرف اوپر والے کا کرم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ستارہ ٹھیک ہونا چاہیے، بس یہ ایک میری اتنی ساری محنت جو ہے زندگی کی اس کا ایک نتیجہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ اس دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں نے بڑا پڑھا لیکن آخر میں کوئی لائف نہیں ہے، اور کئی لوگوں نے بالکل بھی نہیں پڑھا اور وہ بڑے ٹھاٹ سے بڑی ہائی کلاس قسم کی کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا ستارہ بہت ٹھیک ہے۔ ہاتھ کی لائنیں جو ہیں اگر یہ نہ ہوتی میں پھر بھی روٹی کھا سکتا تھا، میں پھر بھی کام کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی بنانے کا خدا کا کوئی مقصد ہے کہ ان کے اندر کوئی ڈیفینیشن ہے، کم از کم 1000 کوسچن ہے ان ہاتھ کی لائنوں میں۔ آپ کا کریکٹر، آپ کی لائف کا سٹائل، آپ کی ڈیسٹنی کیا ہے، آپ کے فیملی ارد گرد کیا ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزرنی ہے ساری۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے نا، یہ پیرلر ہے اس کے۔ جب مشتری کی میں تبدیلی آتی ہے ہر سال تو ان لائنوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آسمان پر ایک زوڈیا بنا ہوتا ہے، ایک گراف، ستارے اس کے اندر فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ستارے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ستارے جو ہیں کوئی مہینے بعد بدلتا ہے، کوئی 2 مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد، تو اسی طرح
بس وہ ستارے جب اس سے جڑ جاتے ہیں تو وہ اس انسان کی قسمت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مشہور و معروف شخصیتیں ہیں اس دنیا میں نام لیتا ہوں، جیسے کہ وہ بل گیٹ ہے۔ آپ دیکھیں تو میرے بچے بتاتے تھے کہ ابو وہ تو بڑا نالائق قسم کا آدمی تھا، مگر کیا ہے کہ وہ دنیا کے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے۔ کیوں ہے کہ اس کا راہو ہے چھٹے گھر میں، اور اس کا جو مون ہے وہ 10ویں گھر میں ہے، اور وہ دونوں چیزیں جو ہے انہوں نے اس کو ٹاپ پہ لے کے ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت امیتابھ بچن جو ہے، اس کا اگر آپ ہاروسکوپ نکال کے دیکھیں تو وہ گرو جو ہے وہ چھٹے گھر میں ہے، وہ بینک ہے، سمجھو کہ وہ ساری دنیا کے بینک کا مالک ہے، اور وہ بلیو بھی کرتا ہے، اور اس کو خدا نے کتنی شان دی ہوئی۔ اسی طرح دنیا کے کسی آدمی کو دیکھ لیں، 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک تو ڈاکٹر بن گیا ایفاسیس، وہ یہاں امریکہ میں ہے، ایک بھائی لاہور میں سائیکلوں کو پنچر لگا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہوتا ہے کہ جس کا ستارہ جہاں فٹ بیٹھ گیا وہ اس کی زندگی ہے، چاہے اس کی شکل ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، کوئی بھی ہے، بس اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آپ تو بڑی کھری کھری باتیں کر رہے ہیں ہماری اس بلا تکلف گپ شپ میں، اور میں آپ کی باتیں سنتے ہوئے کچھ اس پراسرار دنیا کی پراسراریت میں کھو بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جیسے ایک متجسس بھی ہوں۔ آپ نے کہا کہ عقل، شکل، کچھ بھی کام نہیں آتا، یہ سب ستاروں کا کھیل ہے۔ آپ نے بل گیٹس کی مثال دی کہ چھٹے راہو جو ہے وہ چھٹے گھر میں ہے، چھٹے اور گھر میں مون جو ہے وہ وہ 12ویں 10ویں گھر میں 10ویں گھر میں ہے۔ مون 10ویں گھر میں ہونا ایک بندے کی بزنس مین کی نشانی ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، وہ راہو کا چھٹے گھر میں ہونا اور مون کا 10ویں گھر میں ہونا صرف بل گیٹس کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا نا؟ نہیں، اور بھی ایسے تو ملینز ہوں گے لوگ، تو لیکن وہ سب بل گیٹس کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ تو میں نے ایک موٹی سی بات کر دی، صحیح۔ لیکن اس کے اندر ہر وہ جو 12 گھر ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اور بھی بہت سارے پلانٹ ہیں، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، یہ ان سب کا آپس میں کنیکشن ہے، ان کے سب کے آپس میں اثرات ہیں۔ یہ نشتروں کا، گھڑیوں کا، ڈگریوں کا اثرات ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میری ڈیٹ آف برتھ وہی ہے جو شاہ رخ خان کی تھی، تو میں شاہ رخ خان کیوں نہیں بن گیا؟ تو یہ تو اس کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی کنڈلی دیکھی جائے تو صرف ڈیٹ آف برتھ سے اس کی جو بیسک چیز ہے وہ تو ہوگی ضرور، اس کی لگن وہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کہہ لیں کہ ایک مشین ہے، ایسے کر کے ڈبہ ہے، اس کا آپ کوئی نام رکھ دیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جی میں بھی لبرا ہوں، وہ بھی لبرا ہے، لبرا سارے ہی ہیں، مگر ہر لبرا کی قسمت فرق کیوں ہے؟ ڈیٹ آف برتھ وہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اندر کی جو مشینری ہے نا، اس کے پرزے جو ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ میرے جو بچے ہیں وہ ایک ہے 16 اکتوبر، ایک ہے 18 اکتوبر، ایک ہے 20 اکتوبر، مگر یہ ہے تو وہ لبرا ہی، لیکن ان تینوں کے ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہیں، تینوں کے ڈیفرنٹ سوچیں ہیں، ڈیفرنٹ باتیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سے ایک بکسے کا نام ہے، لیو ہے، تو لیو جو ہے وہ ایک ڈیٹ کے بے شمار لوگ ہیں، مگر ان کے اندر جو باقی چیزیں ہیں نا وہ ساری فرق ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ جیسے ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے شاید لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں، مگر اس کے باوجود وہ مختلف ہوں گے۔ یہ شاید ایسے ہی ہے جیسے ہم انسان ہیں، ہم میں، آپ میں، مجھ میں، سب انسانوں میں بہت ساری چیزیں ایک ہیں۔ ہم منہ سے کھاتے ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اور میں اپنی فنگر پرنٹ سے الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ بالکل جی، اسی لیے تو ہینڈ پرنٹ لیے جاتے ہیں کہ بندہ پہچانا جائے۔ ان کے میننگز ہیں، اس کے اندر 1000 کویسچن ہے۔ کوئی دنیا کا کویسچن جو ہے نا آپ اپنے ہاتھ سے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ مریخ ہے، یہ اونٹھی ہوئی جگہ، یہ بھی مریخ ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ اب وکیل جو ہوتے ہیں جن کا یہ جگہ یہ پازیٹیو مریخ ہے وہ وکیل بن جاتے ہیں، جس کا یہ نیگیٹو ہے وہ وکیل نہیں بن سکتا۔ یہ سوچیں جو ہے نا، یہ تو جب کوئی بیٹھے تو پھر بات ہوتی ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بندوں کی طبیعتوں کے اوپر بھی فرق ہوتا ہے، سوچ کے اوپر بھی، بولنے کے اوپر بھی فرق ہوتا ہے۔ بندے کی صرف شکل ہی کافی نہیں ہے کہ جی بڑا خوبصورت ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا گرہ ہے نا، جو ستارہ ہے، اصل بات وہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں، میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور میں نے شروع میں بات چیت کی کائنات کے پراسرار ہونے کی۔ جی یہ مسٹیریس ہے پوری کی پوری کائنات، اور جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ پراسرار ہیں،
مگر کیا یہ صرف پراسراریت ہے یا ایک سائنس ہے جس کو ہم ایسٹرالوجی بولتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک سائنس ہے، یہ سائنس ہے. اس کو ایسے ہی کچھ وہم ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کے اندر کوئی کسی جن کا یا کسی روح کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر ہیں جن کو میں حقیقت سمجھتا ہوں اور میں بہت سارے تجربے کرتا ہوں، جیسے کہ راہو اور کیتو ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ دیر کے بعد ان کو ریسرچ کیا گیا ہے. مگر ہندو شاستروں میں جائیں تو ان کے بارے کچھ ہسٹریاں ایسی ہیں جو کہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا یہ جو راہو اور کیتو کے بارے میں کچھ تعلق ہے. یہ راہو اور کیتو جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک شیطان تھا. یہ انسان کی شکل بن کے ایک آب حیات کا جگہ پانی تھا. یہ ہندو کی سٹوری ہے، لیکن میں ان کی زبان نہیں، میں اپنی زبان میں ایک سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں. تو وہ گیا تھا پانی پینے، تو جب وہ پانی پینے لگا تو ظاہر ہے یہ ان کو دیوتا مانتے ہیں، سورج کو اور شنی جی کو. انہوں نے شکایت کی ویشنو جی کے آگے، اور اس نے کہا کہ یہ راکشس ہے، یہ ایک انسان کی شکل بن کے یہ پینے لگا ہے. تو انہوں نے اپنا چکر پھینکا اور وہ سارا علیحدہ ہو گیا. جب سارا علیحدہ ہوا تو وہ نارتھ کی طرف چلا گیا، اس کا نام ہے نارتھ نوڈ، اور دھڑ جو تھا اس کو کہتے ہیں ساؤتھ نوڈ. اور سائنس ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ یہ دو نقطے ہیں، یہ چاند کے سامنے 120 ڈگری کے پڑے ہیں. جب یہ چاند کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ گرہن لگتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے دنیا کے لیے بڑے ڈینجرس ہیں. تو یہ انسان کے لیے بھی اسی طرح ڈینجرس ہیں. یہ جو میں نے بولا نا کہ بچہ جو ہے وہ ڈرنک زیادہ کرتا ہے اور جیل بار بار جاتا ہے، یہ راہو کا اثر ہے. راہو اگر 12ویں گھر میں چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ بچے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، مسٹیریس ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے. ماں باپ سے دور، اور نقصان، جیل، مقدمے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے صرف ایک ایسی ہے جس کا تعلق ہے کسی جگہ سے، یعنی سائنس کے علاوہ. اور یہ اگر میں اپنے مسلم دھرم میں یا کرسچن دھرم میں دیکھوں تو وہاں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. مگر یہ ہندوازم کی جو کتابیں ہیں ریلیجن، ان میں ذکر ہے. اور میرے مطابق یہ جو تجربات ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، چونکہ میں روزمرہ کام کرتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ راہو ہے، کیتو بھی ہے، اور ان کے اثرات بھی دنیا پہ ہیں. صحیح، یہ بڑی اہم باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں یہ سائنس، آپ کہتے ہیں کسی جن روح کا عمل دخل نہیں. آپ ایسٹرالوجر ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سائیکک بھی ہیں. جو سائیکک ہوتے ہیں ان کی کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے؟ دیکھیں، سائیکک ہونا یہ ایک، یہاں پر کوئی بھی شخص اگر میری بات سن رہا ہے تو اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے تو یہاں پر ایک کٹ ہے. آپ کے بھی شاید تھوڑا بہت ہوگا اس جگہ پر. یہ دیکھیے، یہ اچھا، یہ کٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو وہ سائنس کی زبان میں یا پامسٹری کی زبان میں کہتے ہیں سلیمانی انگوٹھی. کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو کوئی انگوٹھی دی تھی، یا کہا تھا کہ مجھے کچھ دے تو اس نے دیے، اور وہ جانتا تھا دنیا کو. یہ لکھا ہوا ہے. یہ سائن جو ہوتا ہے نا، یا اس کو آپ غائب کا علم تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویا. تو یہ جس بندے کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ بندہ تھوڑا سا اپنی اسپرچویلٹی کی طرف چلا جائے تو پھر یہ سائیکک بن جاتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسری طرف کون بیٹھا ہے. تو میں چونکہ اس پروفیشن میں بچپن سے ہوں، اور میں بہت ساری عبادت اور بہت ساری میڈیٹیشن کرتا ہوں، اور شروع سے ہی میرا ماحول ایسا ہے، اور میں اس طرح کا ہو گیا ہوں کہ کوئی شخص اگر مجھے فون کرے اور اپنا نام نہ بتائے، نہ ڈیٹ آف برتھ بتائے، تو میں اس کو بتاؤں گا کہ جناب آپ کی پرسنل لائف ایسی ہے، آپ کی انکم کی لائف ایسی ہے، اس وقت آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حالات آپ کے ہونے والے ہیں، ان پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں. اور اگر وہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. وہ بعد کی بات ہے کہ پھر میں ڈیٹیل سے دیکھتا ہوں اس کی ڈیٹ آف برتھ اگر ہے تو صحیح، یا نہیں ہے تو پھر بھی میں اپنے طریقے سے اس کو پڑھ کے اس کا میں سلوشن کرتا ہوں. اور یہ بات جو ہے سائیکک ہونا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اس بات کو بڑھانا، یہ میڈیٹیشن میں بیٹھنا صبح شام. میں 65 پلس ہوں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میں کتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے کتنے تجربات سے گزرنا پڑا ہے زندگی میں، اور میں اب بھی گزر رہا ہوں. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارا علم تو دنیا ہی سکھا دیتی ہے. تو دنیا تو ہر ایک کو سکھا رہی ہے، مگر چونکہ آپ ٹیونڈ ہیں ایک خاص علم کے ساتھ، تو دنیا سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اس علم کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اور شاید اس طرح چیزیں واضح ہوتی ابھی چلی سویرے جا رہی. ایک شخص کا فون آیا تھا، کہنے لگا جی آپ فیس کتنی لیتے ہو؟ میں نے کہا یار فیس کو کیا کرنا ہے تو نے، تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی.
اور میں نے کہا تیری عمر جو ہے نا وہ +60 ہے اور لگتے تم 48 کے ہو. کہتا وہ خوش ہو گیا, کہتا ہاں جی لوگ ایسے ہی مجھے کہتے ہیں. پر میں نے کہا ایک چیز کا خیال رکھ کہ تیرے اوپر سیریس بیماری بھی ہے جو کہ تیرے باپ کے تھی, وہ تیرے اوپر ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور میں نے کہا تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے, میرا ہے 32 سال سے تیرا زندگی میں ٹرانسفر ہوا ہے پاکستان سے یہاں پر, کیونکہ یہ 32 عام آدمی کے کوئی بھی بندہ جو سن رہا ہے وہ یاد رکھے کہ 32 سے لے کر 35 تک بندے کا ایک چینج ہے. کہ اگر آپ بھی اگر دیکھیں گے نا اپنا پچھلا ٹائم, تو آپ کو 32 سال کی عمر میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تھے. تو میں نے کہا آپ یہاں سے اتنے دن سے نکلے ہو تو آپ کے تو کوئی حلال نہیں ہے. کہتا جی آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑی, آپ نے تو مجھے سارا کوئی. پھر میں کہتا پر اس کا حل کیا؟ میں نے کہا وہ آؤ گے تو بتائیں گے. اچھا, وہ جو حل آپ سے جب کوئی ملتا ہے اور آپ بتاتے ہیں تو وہ حل ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اگر ہوتا ہی ہے تو میں اتنی دیر سے سروائیو کر رہا ہوں, ورنہ مجھے تو نکال دیتے لوگ یہاں سے پکڑ کے. میں اب تک کسی جیل میں بیٹھا ہوتا. اچھا, حل ہوتا ہے. میں صحیح. بتاتا ہوں وہ کیا ہے. کہ صدقات پہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں, نہیں سب کا بھلا, سب کی خیر. چیریٹی ایک اور چیز ہوتی ہے. اچھا. صدقہ جو ہوتا ہے یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اندر سے ایک دعا ہوتی ہے, یعنی وہ آپ صاف ستھرے ہو کر کریں. رائٹ. تو صدقہ جو ہے کسی بھی چیز کا جو میں بتاؤں اس کا وہ آپ دیں گے تو پھر آپ کی وہ پرابلم سالو ہوگی. یہ 100% بات ہے. یہ آج سے نہیں, یہ میرے کئی سالوں سے میرے کی تجربات ہیں. کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو رنگ کون سا سوٹ کرتا ہے. آپ نے انٹرویو پہ جانا ہے تو اس رنگ کے کپڑے پہنیے. اور ویسے بھی آپ تجربہ کیجئے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا جی سر آج آپ کس طرح کا رنگ پہنے, تو آپ شیشے پہ دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو زیادہ نکھرا ہوا نظر آئیں گے کہ کیا بات ہے, میں تو ٹھیک لگ رہا ہوں. تو اس طرح یہ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. پھولوں کے اثرات ہیں. آپ پیلے پھول دیں اپنے کسی عزیز کو جمعرات والے دن, وہ آپ کے لیے بہت شبھ ہے, بہت افیکٹو ہے. بڑی اہم باتیں ہیں. ناظرین, ہم بات چیت کر رہے ہیں جناب کیسر اقبال صاحب سے, جو اسٹرالوجر ہیں اور سائیکک ہیں. اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں ہر شخص صبح و شام اپنے آپ کو اس دنیا سے بالواسطہ یا براہ راست, انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ, ایفیلیٹ کرتا ہے. کبھی دل مانتا ہے, کبھی دل نہیں مانتا. مگر یہ جو اسٹرالوجر ہیں اور یہ جو مہان لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سائنس ہے. اس کے برعکس جو سائنسی دنیا کے بڑے پکے کارکن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سائنس نہیں ہے. شاید ادھورا علم ہوتا ہے ان کے پاس, یا پورا علم ہوتا ہے ان اسٹرالوجر دوستوں کے پاس. یہ باتیں ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. زندگی میں کچھ میٹھا تو چاہیے, مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ شکر کا استعمال ڈائبٹیز اور موٹاپے کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اور دوسری طرف آرٹیفیشل سویٹنرز کے بھی بڑے نقصانات ہیں. اسی لیے دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اب قدرتی اجزاء سے بنا ہوا سٹیویا ہی استعمال کرتے ہیں. اور گرینش سٹیویا کا ذائقہ اور اجزاء مارکیٹ میں موجود تمام پروڈکٹس میں بہترین ہیں. صحت مند زندگی گزاریے گرینش سٹیویا کی قدرتی مٹھاس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کسی بھی قریبی فارمیسی, گروسری سٹور یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سے رجوع کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہماری غذا ہمیں وہ تمام وائٹامنز اس مقدار میں فراہم نہیں کر سکتی جو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے درکار ہوتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹرز ہمیں وائٹامنز اور سپلیمنٹس کے باقاعدہ استعمال کا مشورہ دیتے ہیں. گرینش نیچرل ہیلتھ کے تیار کردہ وائٹامنز اور سپلیمنٹس 100% ویجیٹیرین ہونے کے ساتھ ساتھ حلال اور کوشر سرٹیفائیڈ بھی ہیں اور ہیلتھ کینیڈا سے اپروو بھی. آپ اپنی تمام وائٹامنز اور سپلیمنٹس کی ضروریات کے لیے گرینش پر اعتبار کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سے رجوع کریں. ناظرین, ٹیک اسٹوڈیو میں ہم بہت ہی بلا تکلف گپ شپ کر رہے ہیں جناب کیسر اقبال صاحب کے ساتھ, جو انتہائی نامی گرامی اسٹرالوجر, سائیکک ہیں. اور میں آپ کی طرف ایک سوال اور پھینکتا ہوں. یہ مختلف زبانوں کے مختلف ٹرمز ہوتی ہیں, جی جی جیسے جوتشی,
تو یہ کیا وہ سائیکک، psychic تھوڑا سا ایسٹرالوجر، different ہے۔ نیومرولوجسٹ، یہ سب ایک ہی دنیا نہیں ہے؟ جی، ہاں یہ دنیا ایک ہی ہے، لیکن اپنے اپنے حساب کتاب ہیں۔ میں نیمرولوجی کے بارے زیادہ نہیں جانتا، لیکن صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری جو سٹوری ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ کہیں تو میں بتا ضرور، دیتا ہوں کہ ضرور۔ میں سکھ گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا، تو کسی وجہ سے پاکستان جب بنا ہے نا، اس سے 1 سال پہلے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار بہت سارے مارے گئے تھے۔ تو کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو لے کے نہیں کہیں جاتا۔ تو بہرحال وہ گورے تھے، انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے باپ کو بھی اور بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے کیمپ میں رکھا 4 سال، اور میرے باپ کو انہوں نے جوڑا شوڑا کاٹ کے ان کو کرسچن کر دیا۔ اب میرا نام رکھ دیا اینتھنی۔ میں 10ویں 12ویں کلاس تک اینتھنی تھا، کڑا بھی پہنا ہوا تھا، یہ دیکھیں میرا ناک چھدا ہوا ہے، یہ کان بھی چھدا ہوا ہے، اس طرح کے سارے رسومات جو پرانے میرے ساتھ ہی تھے۔ تو میں اسکول میں ہوشیار تھا، چشتیہ اسکول کرشن نگر میں نے میٹرک کی ہے۔ تو میں نے نا کپ لیا، ایک خاص پروگرام تھا اس میں، تو کچھ لوگ تھے کہنے لگا ویکھو جی وہ عیسائی کپ لے گیا، کھوے تو کھولو۔ اچھا فضل محمود ان دنوں میں ایس پی تھا، جو کرکٹر تھا پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا سر اس طرح میری مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا کون ہے، ہو از دیٹ؟ خیر میں نے یہ تو نہیں بتایا، تو وہ کہنے لگے وہ جی اس نے بلائی، تو مجھے گھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن دیال سنگھ کالج جب میں گیا کلاس میں، تو کلیم الدین پروفیسر تھے بڑے مشہور و معروف، آج کل بھی وہ پاکستان میں ہیں کسی جگہ۔ تو ان کو میں نے بتایا، تو وہ کہنے لگا یار تو چاہے ہندو ہے یا سکھ ہیں یا جو بھی ہیں، تو نام بدل لے۔ تو میرا نام اس نے نیمرولوجی کے حساب سے رکھا تھا کیسر اقبال۔ اچھا، تو وہ نام اس نے جو کیلکولیٹ کیا تھا، اس نام سے بھی مجھے کافی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو میری اتنی بات ہے یا میرا جو ستارہ ہے، اس کی وجہ سے میری کافی پہچان ہے۔ تو نیمرولوجی ایک بڑا اچھا سبجیکٹ ہے، لیکن میری اس میں مہارت نہیں ہے۔ میں پامسٹری اور اسٹرالوجی کے اوپر مہارت رکھتا ہوں۔ کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی موقع پر کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی بات ہو، میں اس کے لیے تیار ہوتا ہوں ہر وقت۔ آپ نے کہا کہ پروفیسر کلیم الدین صاحب نے شاید نیورولوجی کی بیس پر آپ کا جی نام جی کیسر اقبال سجیسٹ کیا، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی کامیابی ملی۔ کیونکہ وہ نیمرولوجی بھی کچھ ستاروں کا حساب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیورولوجی ہو، سائیکک کا علم ہو، پامسٹری ہو، یہ آپ کی اسٹرالوجی ہو، یہ سب کچھ رہنمائی ایک ہی ہے، کرتے جی ہیں۔ ایک ہی ہے، اور یہ رہنمائی کے لیے ہیں۔ اور یہ جو رہنمائی ہے، کیا میں وہ ایک ڈیول ایڈوکیٹ کا ایک کویشچن ہے، وہ بہت سارے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو کسی بات کو نہیں مانتے، کسی شخص کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اپنی راہیں بنائی ہوئی تھیں، یہ چھوڑو، یہ سب بکواس ہے، یہ گورکھ تنتا ہے۔ تو آپ کیسے کمنٹ کرتے ہیں ان پر؟ نہیں، راہیں تو اوپر والا بناتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی وہ جو کنڈلی ہے اس کی جڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ بس وہی راہ ہے۔ اچھا، کچھ تو اوپر والے کو بھی نہیں مانتے، وہ ایتھیسٹ وہ ہوتے ایک ہیں۔ ڈیفرنٹ دنیا ہے، میرا خیر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں، رائٹ۔ کیونکہ مجھے اس اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، بچے، گھر بار، اور میں کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں پاکستان میں ہوں۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ بچے کی طرف سے، نہ بیٹی کی طرف سے، نہ بیوی کی طرف سے، نہ روٹی پانی کی طرف سے۔ تو میں تو اس کا شکر کرتا ہوں کہ میرے اوپر خداوند کا خاص ہاتھ ہے، میں خدا پہ بلیو کرتا ہوں، اور یہ خدا کی بنائی ہی دستکاری ہے ساری جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں قیامت کو بھی، ہم قیامت والے دن کو بھی مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، یہ باتیں تو ہیں اسپرچول، یہ باتیں تو ہیں عقیدے کی۔ جی جی ٹھیک ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تو شاید سارے انسان، اور حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو دہریے بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کائنات کو ان کا خالق تو سمجھتے ہیں، اور وہ کائنات ہی، آپ اسے بھگوان کہہ لیجئے، گرو کہہ لیجئے، خدا کہہ لیجئے، کیا ایسا سچ نہیں ہے؟ ہاں، ایک ہی بات ہے۔ ایک ہی بات۔ تو اس سارے تناظر میں پھر آپ کا جو علم ہے اور جو آپ کی رہنمائی ہے، اس کے ضمن میں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ نہیں، لوگ اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھیں تو بہت ساری رہنمائی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی تھی یہاں پر کہ ہماری جوان بیٹیاں، بچے، ان کی زندگی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے بات، لیکن جو مانتا ہے وہ ٹھیک ہے۔
اس کے اوپر وہ بالکل صحیح زندگی گزارتا ہے کہ خدا کی بنائی دستکاری ہے، خدا کی بنائی چیزیں ہیں، ان کو دیکھا جائے، سنا جائے، مانا جائے۔ میں کبھی کسی شخص کو نہ کسی جادو کی نہ ٹونے کی بات نہیں کرتا، نیور۔ وہی ایک صدقات ہیں، یا اگر کوئی اپنی دعا کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ جادو ٹونا کچھ ہوتا ہے ویسے؟ ہاں جی، ریئل ہوتا ہے۔ اس کا کیا نیگیٹو افیکٹ ہے، پازیٹیو افیکٹ ہے؟ یہ کیا تو یہ جو جادو ٹونے والا چکر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جتنا ہم دنیا میں ہیں نا، ہمارے 9 گنا زیادہ لوگ ہیں وہ یہاں اس دنیا میں۔ اچھا، جن کو آپ سپرسٹیشیس دنیا کہتے ہیں؟ ہاں، جنات۔ جنات۔ ہاں جی۔ وہ جنات ہی کی ایک قسم ہے، دیکھیے جیسے کہانیوں میں ہم بھوت پڑھتے ہیں، پریت نہیں، وہ بھوت اور چیز ہے۔ اچھا، بھوت اور چیز روحیں۔ ہے، روحیں اور چیز ہے۔ صحیح، لیکن جنات جو ہے نا، یہ ایک مخلوق ہے خدا کی، ٹھیک، جو کہ ہم سے 9 گنا زیادہ ہے، اور اسی زمین پر ہے۔ اسی زمین پر ہمارے یہاں ارد گرد میں ادھر بے شمار میں دیکھ سکتا ہوں۔ صحیح، مجھے بچپن سے کچھ قوت ایسی ملی ہوئی ہے، لیکن میرا کوئی، میں اتنا کوئی یوز نہیں کرتا، میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں۔ صحیح، اور ان میں بھی فرقے ہیں، ان میں بھی ڈفرینٹ سوچیں ہیں۔ ان کی دنیا کیسی ہے؟ بڑی ہم سے کہیں ایڈوانس۔ اچھا، ان کے فون، یہ موبائل، یہ ایئرپورٹ، یہ جہاز، ہر چیز ہے ان کی، ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ ہم تو سائیکل چلاتے ہیں تو سڑک پہ، وہ جہاں چاہتے ہیں سائیکل کو اڑانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مریخ کے لوگ ہیں یا جو ہم ایلین سائنس فکشن ہے، وہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے ان کا؟ جی، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اور یہ بڑے خوبصورت، یہ میری ٹائپ اینڈ تو کچھ بھی نہیں ہوگی، اتنے ویل ڈریس ہوتے ہیں وہ۔ اچھا، ہاں، صرف ان کو دیکھنے کی صلاحیت چاہیے، دیکھنے کی صلاحیت چاہیے۔ اور یہ یا جو ان سے لوگوں کا دوستی امیج ہونی ہے نا کہ یہ بڑے ڈرونے شرونے ہوتے ہیں، یہ وہ سارا، وہ ان کا ایک روپ ہے۔ لیکن میں اس بات کی کوئی پریچنگ نہیں کر رہا، میرا تعلق صرف اسٹرالوجی اور پامسٹری سے ہے۔ اور وہ میں نے، آپ نے ذکر کیا تو میں نے بالکل کہا ٹھیک ہے، کہ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں ہاں، تو ناظرین وہ ایک کو۔ مخلوق ہے۔ صحیح، وہ لوسیفر، آپ نے سنا ہوگا، خداوند کا بہت زیادہ برگزیدہ یہ فرشتہ تھا، میوزیشین بھی تھا، سب سے زیادہ نام تھا۔ جب اس نے کہا کہ میری خدمت کی جائے، میری پوجا کی جائے، تو خدا نے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ یہ ساری اسی کی خلقت ہے، اسی کی دنیا ہے، لیکن اس سے خدا نے کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں چھینی ہوئی۔ یہ جو میں راہو بولتا ہوں، یہ اسی کی ایک برانچ ہے۔ اچھا، مگر یہ جو انسان ہیں، ان کو بہت سارے ریلیجن میں بتایا گیا کہ یہ سپر اسپیشیز ہیں۔ از اٹ ٹرو؟ یہ اپنا اپنا طریقہ ہے، جیسے مرضی آپ کہہ لیں۔ صحیح، ہاں، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرے تجربات ہیں، وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مگر اگر آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو کچھ نہیں کہتے۔ صحیح، صحیح۔ تو اپنی اپنی دنیایں ہیں، اپنی اپنی دنیا ہے وہ، اور کسی کا کسی کی دنیا میں عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کرنا نہیں چاہیے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں ان کی طرف دخل کروں؟ جب میں میری دنیا ٹھیک ہے تو میں صحیح جی رہا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں رہنمائی کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اس سارے تناظر میں بات تو بہت دلچسپ سامنے آ رہی ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آپ ٹیگ ٹی وی میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی رہنمائی کیا کریں گے اور ان کو بتایا کریں گے، تو آپ سے کس نمبر پہ رابطہ کیا جائے؟ میرا نمبر ہے 4168310493۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، 4168310493۔ میں 10-11 بجے تک اویلیبل ہوتا ہوں اپنے گھر پہ، جب مرضی کو میرے سے سوال کرے، بات کرے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائی یا میرے درشک جو مجھے سن رہے ہیں، اپنی پرابلم میرے ساتھ شیئر کریں، شادیوں کے بارے میں، کام کاج کے بارے میں، جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں، کس طرح ہیں۔ جو بچے پڑھتے ہیں، میٹرک میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے بننا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کنڈلی کھولیں تو آپ کو آپ کا مرکری زیادہ اسٹرانگ نظر آئے گا۔ مرکری اس کو کہتے ہیں بدھ کو۔ تو جس بندے کا مرکری زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کمیونیکیشن میں، رائٹنگ میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، تعلقات میں زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ لوگوں کو خدمت دے رہے ہیں، سیم اسی طرح کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، ان بندہ ان میں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہارا مرکری بہت اسٹرانگ ہے، تم ایک بہترین ایجوکیشن لے سکتے ہو، اور تم اتنی ایجوکیشن کرو گے تو تمہیں زندگی میں زیادہ پھل ملے گا۔ یا اس کے جو اور ایڈیشنل ٹیلنٹس ہیں،
اگر کسی کا وینس ہے اچھا 5ویں گھر میں ہے تو وہ بچہ یا وہ بچی ہمیشہ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے، لباس ڈیزائننگ میں، میک اپ میں، شو بزنس میں، گانے میں، آرٹس میں، ڈانس میں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو اجاگر کر سکتے ہیں. تو اس کیسر طرح بھائی میں یہاں پر ایک اپنی دل کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. جی جی سچی بات یہ ہے، میں ایک پولیٹیکل انالسٹ ہوں، رائٹر ہوں، اور میں بالکل ایک معمولی سا اس کائنات کا فرد ہوں، میں کوئی کچھ نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود یہ جو آپ کی پراسرار دنیا ہے اس سے مجھے کبھی کوئی غرض بھی نہیں رہی. سچی میں بات جی جی دل کی بات کرتا، چونکہ شاید میں یہ بھی سوچتا رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پراسرار دنیا میں اس کو بدل تو سکتا نہیں، ہونے دیا جائے، میں اپنا کام کروں، یہ دنیا اپنا کام کر رہی ہے. میں بالکل اپنے اس ٹاک شو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، قطعاً ان کو کسی طرح کی میں اس میں جسے کہتے ہیں ایک سپرسٹیشیس فیک دنیا میں نہیں لے کر جانا چاہتا، مگر یہ جو آپ کا علم ہے یہ مجھے ہمیشہ سے فیسینیٹ بھی کرتا ہے سائنسی بنیادوں پر، اور اسی بنیاد پر ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں لائے ہیں اور لاتے رہیں گے تاکہ ہم ناظرین کو یہ جو ایک خوبصورت علم ہے، جو سائنسی علم ہے، میں سمجھتا ہوں. جی اب چونکہ میں اس کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا تو میں اس کو رد بھی نہیں کر سکتا. البتہ اس میں کی باتیں آپ جب مجھے میری باتیں بتاتے ہیں تو مجھے ماننی پڑتی ہیں. تو اس سارے تناظر میں ہم ناظرین کو ایک دفعہ پھر آپ سے یہ میسیج دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سپرسٹیشس دنیا نہیں ہے، یہ وہ دنیا ہے جو ان کا حصہ ہے مگر ان کے علم میں نہیں ہے. نہیں، ہمارا بیسیکلی کوئی کسی ایسی دوسری ریلیجن سے یعنی کسی ایسے سبجیکٹ سے نہیں تعلق. میرا تعلق صرف ستاروں کی دنیا سے ہے، اور میں اس میں اپنے دوستوں کی، اپنے ملنے والوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میری کوئی ایسی ڈیفرنٹ سوچ ہے. اپنا دھرم ہے، جس طرح کوئی جا رہا ہے، جیسے کوئی پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے. ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اور جنت کے جانے کے لیے جو بھی کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، چاہے کوئی ہندوازم میں ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کرسچن ہے، وہ ٹھیک ہے، ویلکم. میں کبھی کسی کو ایسا نہیں کہتا کہ وہ کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ستاروں کی دنیا جو ہے ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں میں خدمت کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، ایک تو جنت وہ ہے جو شاید ہم نے نہیں دیکھی، مگر ایک وہ ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے مگر ہم پا نہیں پا رہے. نہیں، ایک جنت تو یہ ہے کینیڈا، اس سے بڑھ کر جنت پھر شاید وہ ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا از اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑی جنت ہے. خداوند نے آپ کو اور مجھے بلیسنگ کی ہے کہ ہم یہاں رہ کے اپنے دل کے خیالات جو ہے ان کو بتا سکتے ہیں. صحیح، اور ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے. ناظرین، کیسر اقبال صاحب سے آج ہم نے جو بات چیت کی اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ کینیڈا ایک بذات خود جنت ہے. اب اس جنت میں رہتے ہوئے ہماری زندگیوں کے کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ ہماری اپنی کام، ہمارے اپنے تگ و دو، ہماری اپنی ڈائریکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپرچل رہنمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی پر اسراریت جس کو ہم نہیں جانتے اور وہ جانتے ہیں کیسر اقبال صاحب. کیسر اقبال صاحب، شو کے اختتام پر ایک بار پھر آپ کا نمبر ہم لینا چاہتے ہیں، نمبر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبانی بتائیے. جی 4168310493. بہت شکریہ کیسر بھائی اسٹوڈیو تشریف لانے کا، اور ہم گاہے بگاہے آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی علم کی وسیع دنیا سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور اس جنت کو واقعی جنت بنائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خوش و خرم رہیں اور اپنے گھر میں، اپنے ساتھیوں میں سب کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.